اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بے شک حسین کشتی نجات اور چراغ ہدایت ہیں۔ ایام عزائے امام حسین علیہ السلام ہیں، اور امام حسین وہ ہستی ہیں کہ جو گھنٹوں میں نہیں، جو دنوں میں نہیں، جو سالوں میں نہیں، جو لمحوں میں مقدر بدلتے ہیں۔ وہ ہستی ہیں، وہ کشتی نجات ہیں کہ جو چھٹے امام کی بقول بہت جلدی پرسرعت ترین طریقے سے مقصد تک پہنچاتی ہیں۔ آج جو واقعہ آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتی ہوں، یزید ملعون کے دربار میں جب اسرائے اہل بیت، جیسے کل پہلی سفر کا دن ہے، اسرائے اہل بیت یزید کے دربار میں جاتے ہیں اور وہاں یہ ملعون امام حسین علیہ السلام کے سر مقدس کو اپنے سامنے لے کر توہین کر رہا ہوتا ہے، اور مختلف طریقوں سے یہ توہین آمیز الفاظ بولتا ہے اور توہین کر رہا ہوتا ہے۔ مختلف ممالک کے، پوری دنیا سے بادشاہوں کو اس نے دعوت دی ہوتی ہے۔ روم کے بادشاہ کا ایک سفیر یزید ملعون کے دربار میں، جب بنو امیہ کے دربار میں آتا ہے اور وہاں پر کہتا ہے، جب یہ منظر دیکھتا ہے کہ یہ یزید امام حسین کے سر مبارک کو لے کر تشت میں اس طرح توہین کر رہا ہوتا ہے، تو بہت حیرت سے سوال کرتا ہے کہ اے عرب کے بادشاہ، یہ بتاؤ کہ یہ سر کس کا ہے جو تمہارے سامنے رکھا ہے؟ یہ ملعون کہتا ہے کہ کیوں پوچھ رہے ہو کس کا سر ہے؟ کہتا ہے مجھے بادشاہ روم نے بھیجا ہے اور مجھ سے کہا ہے کہ تم جب شام میں جانا، جو کچھ دیکھو ہر منظر مجھے بتانا، تمام منظر وہاں کے مجھے بتانا، تاکہ میں بھی اس عرب بادشاہ، شام کے بادشاہ کی خوشی میں شریک ہو سکوں۔ جب یزید نے یہ سنا تو کہا یہ حسین ابن علی ابن ابی طالب کا سر ہے۔ سفیر روم نے سوال کیا کہ اس کی ماں کون ہے؟ ایک مرتبہ یزید نے کہا فاطمہ بنت رسول اللہ۔ بس یہ سفیر روم نے سننا تھا، ایک مرتبہ چونک گیا، چونک کر کہتا ہے واہ ہو تجھ پر اور تیرے دین پر، میرا دین تیرے دین سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ تمہارا دین کیسا دین ہے کہ تم نے اپنے ہی نبی کی بیٹی کے بیٹے کو مارا اور تم اس پر خوشیاں منا رہے ہو، خوشی کا اظہار کر رہے ہو۔ جب یزید نے یہ سنا تو اس سفیر روم نے کہا جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا کون ہو؟ کہا میں جناب داؤد کی 70 پشتوں میں سے، ان کی نسلوں میں سے ایک نسل ہوں، اور آج بھی حضرت داؤد کے ماننے والے میرے قدموں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بناتے ہیں، میرے قدموں کی خاک کو اپنی آنکھوں سے لگاتے ہیں، اور تم نے اپنے ہی نبی کے بیٹی کے بیٹے کو قتل کر ڈالا۔ جب یہ سنا کہا اے یزید، تم نے کیا کلیسہ حافر کا واقعہ سنا ہے؟ اب یہ سفیر روم یزید کو ایک واقعہ بتاتا ہے۔ جب کہا نا کہ میں جناب داؤد کی نسل سے ہوں، تو یہاں پر ایک واقعہ کوٹ کرتا ہے، کیا تم نے عیسائی حافر کا واقعہ سنا ہے؟ یزید کہتا ہے نہیں میں نے نہیں سنا۔ کہتا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ چین اور عمان کے درمیان ایک دریا ہے، اس دریا کی دوسری جانب ایک شہر آباد ہے، وہ شہر تمام کا تمام عیسائیوں کا شہر ہے، اور اس شہر میں عیسائی رہتے ہیں، یہاں تک کہ اس شہر کا بادشاہ بھی عیسائی ہے۔ شہر میں بہت سارے کلیسا ہیں، یعنی چرچ ہیں، عیسائیوں کی عبادت گاہیں ہیں۔ اس میں ایک کلیسا جو شہر کا سب سے بڑا کلیسا ہے، اسے کلیسہ حافر کہا جاتا ہے۔ کلیسہ حافر میں ایک تمغہ لٹکا ہوا ہے، اس کے محراب پر جہاں پر عبادت ہوتی ہے وہاں پر ایک تصویر ہے، اس تصویر میں ایک گھوڑے کے سموں کے نشان ہیں۔ اللہ اکبر! کہا ایک گھوڑے کے سموں کے نشان ہیں، جانتے ہو کس کے نشان ہیں؟ کہا نہیں۔ کہا عیسائی نصارہ کہتے ہیں کہ وہ جناب عیسیٰ کی سواری کے قدموں کے سموں کے نشان ہیں،
اور پوری دنیا سے عیسائی اس تمغے کا طواف کرنے کے لیے سال میں ایک بار آتے ہیں اور اس تمغے کو اپنی آنکھوں سے لگاتے ہیں، چومتے ہیں، اس کا طواف کرتے ہیں۔ اور وائے ہو تم پر کہ تم نے اپنی نبی زادے کو قتل کر ڈالا، اپنے نبی کی بیٹی کے بیٹے کو تم نے مارا۔ جب یہ سنا یزید نے تو کہا کہ اس نصارہ کو، اس مسیحی کو مار دو، یہ اپنے شہر میں جب روم واپس جائے گا تو یہ میری ذلت کا باعث بنے گا، مجھے رسوا کرے گا۔ جتنے بھی لوگ یزید کے دربار میں آئے تھے سب کے سب یزید کی اس کارکردگی کی تعریف کر رہے تھے اور خوش ہو رہے تھے کہ شاید بہت بڑا کارنامہ کیا ہے یزید نے۔ لیکن سفیر روم نے سب کے سامنے، اتنے لوگوں کے سامنے اس پر تنقید کی اور کہا کہ تم نے کیا کیا۔ یہاں پر یزید نے حکم دیا کہ اس سفیر روم کو قتل کر دیں۔ جب قتل کرنے کا حکم دیا تو ایک مرتبہ سفیر روم نے کہا کہ ایک منٹ میری بات سنو، کیا واقعی تم مجھے قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ کہا ہاں، میں تمہیں ابھی جلاد سے کہہ کے یہاں پر قتل کر دوں گا۔ سفیر روم نے کہا تو سنو، کل رات میں نے تمہارے نبی محمد رسول اللہ کو خواب میں دیکھا، جنہوں نے مجھے کہا اے نصارا تم اہل بہشت ہو، مجھے جنت کی بشارت تمہارے نبی نے دی، اور مجھے اس بات کی سمجھ میں نہیں آئی کہ کیوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جنت کی بشارت دی۔ تو مجھے وجہ سمجھ میں آ گئی۔ یہ نصارہ آگے بڑھا، سر امام حسین علیہ السلام کو اس نے اپنی آغوش میں لیا، اپنی آنکھوں سے لگایا، اتنا چوما اور اتنا گریہ کیا کہ اپنی آنکھوں کے اشکوں سے امام حسین کے سر پر موجود اور چہرے پر موجود خون کو اس نے اپنے آنسوؤں سے جب صاف کیا اور کلمہ پڑھتا جا رہا ہے، روتا جا رہا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان علی ولی اللہ، یہ پڑھتا جا رہا ہے، روتا جا رہا ہے۔ تو یہیں پر یزید نے حکم دیا کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ تو عزاداران امام حسین، ناظرین محترم، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حسین ابن علی علیہ السلام وہ ہستی ہیں، ہم کہتے ہیں نا امام نے حر کو حر علیہ السلام بنایا ایک رات میں، وہ ایک رات کی بات تھی۔ لیکن یہ مسیحی جس نے ساری زندگی نماز نہیں پڑھی، حر پھر بھی مسلمان تھا لیکن یہ مسلمان نہیں تھا، نہ روزہ رکھا نہ نماز پڑھی، لیکن بس ایک لمحے میں کشتی حسین میں آ کر سوار ہو گیا اور چند لمحوں میں حسین ابن علی نے اس کو جہنم کے دہانے سے نجات دے کر جنت تک پہنچا دیا۔ آئیے ہم اس ماہ عزا میں ہم بھی کشتی حسین ابن علی میں سوار ہو کر نجات کا رستہ طے کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔